السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ ائمہ کرام کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل ویڈیو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس کے متعلق جو ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے آپ کمنٹ باکس میں وقتاً فوقتاً اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا رہے کہ ہم کہاں تک صحیح ہیں اور کہاں تک غلط ہیں۔ کیونکہ ہم صرف کہنے والے ہیں، فیصلے تو آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب تک آپ ہیں، جب تک فنکار ہے، اور جب آپ نہیں ہیں تو فنکار بھی نہیں ہے۔ بہرکیف حدیث ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ۔ حالانکہ حدیث بہت بڑی ہے، میں نے اس کو اتنے ہی پڑھا آپ کے سامنے تاکہ ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ جائے اور آپ اس پہ تھوڑا توجہ کے ساتھ میں سوچیں اور آپ کو اپنی رائے دینے میں آسانی ہو جائے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہر شخص محافظ ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی ذمہ داری کا حساب لیا جائے گا۔ حالانکہ بیوی ہے، شوہر ہے، بیٹا ہے، لیکن پہلے نمبر پہ آیا امام، فالامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ۔ سب سے پہلے امام سے سوال کیا جائے گا اس حدیث کے تعلق سے۔ اب امام سے سوال کیا ہوگا؟ امام سے سوال مسجد میں پتھر لگوانے کا، مسجد میں اے سی لگوانے کا، مسجد میں کولر لگوانے کا، مسجد میں پنکھے لگوانے کا نہیں ہوگا۔ امام تو صرف امام ہے۔ امام نے اپنے بارے میں نہیں بتایا عوام کو، تو عوام سے اور کیا گفتگو کرے گا؟ امام کا ترجمہ ہی صرف اتنا ہے کہ امام صرف وہ آئے اور نماز پڑھائے۔ مؤذن کا ترجمہ صرف اتنا ہے، وہ اللہ کا منادی ہے، اللہ کے نام کو بآواز بلند کرے، اذان دے، یہ صدائے حق ہے۔ مسجد کی صاف صفائی کے لیے تو الگ سے محافظ ہوتے، الگ سے ملازم ہوتے، لیکن یہ بتاتا نہیں تو عوام مانتی بھی نہیں۔ یہ صفائی بھی امام کر رہا ہے، مسجد کی صاف صفائی، آپ کے لیٹرن باتھ روم وضو خانے کی صاف صفائی، پیشاب گھر کی صاف صفائی۔ میری قوم کے لوگوں آنکھیں کھولو، یہ علماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دین کا سپاہی بنایا ہے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ اگر یہ نہیں بتا رہے تو تم تو خود سوچو، لیکن آپ بھی نہیں سوچ رہے، یہ بھی نہیں بتا رہے۔ دن پہ دن علماء کی قدر عوام کے دل سے نکلتی جا رہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ عوام کو بتا ہی نہیں رہے علماء کہ ہم کون ہیں۔ بتانا چاہیے، کیونکہ سوال آپ سے ہوگا۔ آپ بہت سارے کام وہ کرتے ہیں جو شرعی طور پہ جن کی اجازت نہیں ہے، اور آپ ان کاموں کو کرتے ہیں، بخوبی کرتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہیں۔ امام صاحب، آپ کی پکڑ ہونا لازمی ہے۔ آپ نکاح بینکٹ ہال میں جا کے پڑھاتے ہیں، آپ مسجد میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ آپ کیوں نہیں اس پہ بحث کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کو خزانچی متولی مسجد سے نکال دیں گے۔ یہی ڈر خوف ہے نا دل میں۔ آپ لال خط پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کے منہ میں زبان ہے، آپ انہیں بتائیں، برادر آپ کی، رشتہ داری آپ کی، پتہ آپ کو، سب کچھ آپ کو پتہ ہے۔ ہم کیوں جائیں خط لکھنے کے لیے؟ جب لال خط کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے، آپ ہم سے یہ غیر شرعی کام کرا کیوں رہے ہو؟ کہا کبھی آپ نے؟ نہیں کہا۔ لال خط پڑھنے کے لیے گھر جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ آپ کو تو اللہ نے زبان دی ہے، آپ کیوں نہیں کہتے ان سے کہ اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے؟
ہم آپ کا لال خط پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے. ہاں اگر کوئی نہیں ہے لکھنے والا یا پڑھنے والا، پھر اس کو اپنی مسجد میں بلاؤ، بجائے ایک آدمی کے سامنے نہیں 100 آدمیوں کے سامنے ان کے لال خط لکھو. لال خط پڑھو، کون منع کر رہے ہیں آپ کو؟ آپ گھر جاتے ہیں لال خط پڑھنے کے لیے، لال خط لکھنے کے لیے، اور اب انہوں نے ہیرا پھیری یہ کی ہے کہ اس میں 100 200 500 روپے بھی رکھ دیتے ہیں کہ بھئی یہ امام صاحب کو دے دو، یہ امام صاحب کو دے دو. اگر آپ عوام کو بتاتے تو عوام کے دل میں یہ بات آتی کہ بھئی ہم یہ غیر شرعی کام نہیں کرا سکتے، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے راہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں. آپ نے بتایا ہی نہیں. اور افسوس صد افسوس، آپ نکاح پڑھانے کے لیے بینک ٹھول جاتے ہیں. یہاں سے آپ کو اسکوٹی پہ بٹھا کے لے گئے، آپ نے اپنا رجسٹر بغل میں لیا اور چلے گئے. وہ اسکوٹی کھڑی کرنے کے بعد میں آپ کے ہاتھ نہیں آتا پھر، الا ماشاء اللہ. اب آپ وہاں اس چکا چوندھ لائٹوں میں اکیلے کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کون لایا تھا ہمیں، لڑکے والا کہاں ہے، لڑکی والا کہاں ہے. اب آپ کے چہرہ جانا پہچانا ہوتا، کوئی نہ کوئی آ کے آپ سے تپاک سے دعا سلام کرتا، مصافحہ کرتا ہے، آپ اس سے اپنا سوال رکھ دیتے ہیں. وہ نکاح کے لیے لائے تھے ابھی صاحب، کوئی پتہ نہیں، وہ ابھی اسکوٹی کھڑی کرنے گئے ہیں. ہاں 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 آ رہے ہوں گے، کوئی بات نہیں، وہاں نکاح ہوگا، ادھر چلے جاؤ، چلیے میں چھوڑ دیتا ہوں. لڑکے والا بھی مل گیا، لڑکی والے بھی مل گئے، نکاح کی تیاری ہو رہی ہے. معمولی بات ہے، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جانا نکاح کی تیاری میں. او ہو ابھی وہ چچا کو بلایا تو تایا چلے گئے، تایا کو بلایا تو دادا چلے گئے، لڑکی کا ماموں لاؤ، لڑکے کے تایا لاؤ، فلاں لاؤ، یہ لاؤ. آپ کھڑے ہوئے، آپ کو بٹھا رکھا ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے. آپ سوچو تو صحیح، جہاں سارے کے سارے بغیر داڑھی ٹوپی والے ہوں، وہاں ایک داڑھی ٹوپی والا آدمی باولے سے لگتا ہے. اور جہاں سارے کے سارے داڑھی ٹوپی والے ہوں اور وہاں ایک آدمی بغیر داڑھی ٹوپی کا ہو تو وہ آدمی باولے سے لگتا ہے. سارے آپ کے سامنے نئے چہرے، کسی نے اپنا دجالی کٹنگ کرا رکھی ہے، کسی نے داڑھی کے ساتھ یہودیوں والی کٹنگ کرا رکھی ہے، کسی نے چھوٹے کپڑے، کسی نے اوچھے کپڑے، سب آپ کے سامنے سر نگو ہیں، کھڑے ہیں. کب مولانا نکاح پڑھائیں اور ہم اپنی ویڈیو جاری کریں؟ نہیں ہوتا یہ آپ کے ساتھ میں. آپ کو بھی غیرت آنی چاہیے، اچھی بات نہیں ہے یہ. جان بوجھ کے آپ اس کام کو کر رہے ہیں، کائیں کے لیے؟ 1100 روپے کے لیے، 2100 روپے کے لیے. اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دیتا. لاکھوں کا کروڑوں کا سامان لے جانے والے لوگ نکاح کے وقت پہ آپس میں پوچھتے ہیں 1000 روپے دے دوں، 1100 روپے دے دیں، چلو 2100 روپے دے دیتے ہیں. ان روپوں کو لینے کے بعد آپ سے کھانے کو، پھر آپ نے ادھر نکاح شروع کیا، ادھر انہوں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی. آپ نے کہا بھی ویڈیو مت بنانا، اول تو آپ کہتے ہی نہیں ہیں، لیکن آواز آتی ہے ارے بھی مولانا کی مت بنانا. ویڈیو تو بنتی ہے. آپ نے نکاح پڑھایا، نکاح تو ہو گیا، کیونکہ فرض ہی 2 ہے نکاح میں، ایجاب و قبول. آپ نے نکاح پڑھا دیا، اس نے ایجاب و قبول کر لیا، نکاح تو ہو گیا. لیکن حضرت تھوڑا سا دماغ سے سوچو، اس پیسے کے لیے تو دنیا ہے، آپ کی ذمہ داری دنیا پہ ڈال رکھی ہے. سب کو فکر کمانے کا ہے، لیکن سب کو فکر آپ کو دینے کا ہے، چاہے کچھ بھی صحیح. کچھ تو سوچو، اللہ کے لیے سوچو. آپ قرآن کریم کو دیکھیں نا، اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرما دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. تمہیں ہم نے دنیا کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے نہیں بھیجا ہے. آپ تو نماز قائم کرو، روزی تو تمہیں ہم دیں گے اور وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا.
آپ کو سوچنا چاہیے، یہ جو آپ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں نکاح پڑھانے کے لیے، ٹیوشن پڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے وجود کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو، تو عوام کی سمجھ میں آئے گا آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ آپ نے تو اپنا مرتبہ اپنے آپ گھٹا رکھا ہے۔ میری باتیں کچھ کڑوی ہوتی ہیں، لیکن اللہ گواہ اس لیے نہیں کہ ہم آپ کی تذلیل کریں، نہیں، بلکہ میرا کام ہے آپ کو جگانا، جھنجھوڑنا، تاکہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ بستی کے ذمہ دار ہیں، آپ سے سوال ہوگا۔ سب سے پہلی حدیث میں جو آتا ہے فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، سب سے پہلے امام سے سوال ہوگا، گھر کے ذمہ داروں سے سوال ہوگا، باپ کا مال بیٹے کا ہے، بیٹے سے سوال ہوگا، علاقے کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، بستی کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، قصبے کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، ضلع کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، صوبے کے ذمہ دار سے سوال ہوگا، ملک کے ذمہ دار سے سوال ہوگا۔ جس بادشاہ کی نیت خراب ہوگی اس کی سلطنت بے ایمان ہوگی، جس میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوگی اس کی اولاد میں بھی نا اتفاقی ہوگی۔ میں آپ سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ قسم خدا کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا ہے کہ دنیا کے اندر جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنتی ہیں، اس میں علماء کی مہربانی ہے، علماء کا ہاتھ ہوتا ہے۔ علماء کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنی بھی خباثت پھیلتی ہے یہ علماء کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن دنیا کے اندر سدھار آتا ہے تو وہ بھی علماء کی وجہ سے آتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس کے بارے میں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں، دیکھیں مسلمانوں کے اوپر، اپنے ہندوستان میں دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ مجال ہے کوئی امام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے؟ کیوں؟ آخر ایسی غفلت کیوں ہے؟ کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ یاسین شریف کا عمل کرا سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں، اس بہانے لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ کوئی رکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کام شروع کریں، کوئی رکے یا نہ رکے، اللہ دیکھ رہا ہے جس کے گھر میں آپ ہیں۔ قنوت نازلہ کا آپ اہتمام نہیں کر پاتے؟ اور میں نے تو کچھ ائمہ کرام سے سنا، جب بڑے حکم کریں گے جب ہم کریں گے۔ کون کون سے حکم کی تعمیل ہو رہے ہو؟ ارے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا، اس کی تعمیل کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کی تعمیل کرو۔ نہیں، دیکھو، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھو، پریشانی کے وقت پہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا، اور 1 مہینے کیا ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 1 مہینہ کریں، آپ 28 دن اہتمام کریں، 1 دن کی چھٹی کریں، 2 دن کی چھٹی کریں، اس کے بعد میں پھر قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ کہ دنیا بہت غفلت میں ہے، دنیا بہت پریشانی میں ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، جن ماؤں بہنوں کے دوپٹے اترتے ہوئے آسمان کے ستاروں نے بھی نہیں دیکھے، ان ماؤں بہنوں کے دوپٹے اتارے جا رہے ہیں، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، ہمارے معصوم نونہالوں کو ہمارے سامنے قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی داڑیاں پکڑ کے چہرے مسخ کیے جا رہے ہیں۔ آپ ابھی حکم کے ہی انتظار میں لگے ہوئے ہو۔ کچھ تو سوچ لو اللہ کے لیے۔ آپ سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ میں نے تو اپنی بات آپ تک پہنچا دی ہے، میں تو بری الذمہ ہوں، اور میں آپ کو جھنجھوڑتا رہوں گا، اس لیے نہیں کہ آپ کی تذلیل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب جاگو جبھی سویرا ہے۔ پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ القاء کر دیں اور آپ اپنے کام سے لگ جائیں، آپ اپنے کام سے لگ جائیں۔ آپ ایسے وحدہ لا شریک کے گھر میں اس کے دین کی اشاعت کے لیے رکھے گئے ہو کہ جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، جس کے خزانے سے پوری دنیا فیضیاب ہوتی ہے۔ آپ اس مالک کے گھر میں اس کے دین کی اشاعت کے لیے ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو سمجھو، اپنے مرتبے کو سمجھو۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔